नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाने के लिए अहम इजलास। पंजाब हुकूमत से कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सूबे हफ्तावार रिपोर्ट विफाक को भेजेंगे। फाटा के मसाइल कब हल होंगे? ग्रैंड कबायली जरगे ने फाटा इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया। फजलुर रहमान कहते हैं फाटा का मसला रेफरेंडम के जरिए हल किया जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने फारूक सत्तार की सरबराही में MQM पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 70 से 80% पार्टी स्ट्रक्चर हमारे कांटेक्ट में है। भारत को एक और महाज पर जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान मुखालिफ पिटीशन जालसाजी की वजह से खारिज कर दी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अमेरिका के हवाले कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। टॉप स्टोरीज पर नजर आप डाल चुके हैं और इन खबरों पर तबसरों और तज्जियों के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में तज्जियाकार अंजुम रशीद साहब। उनसे उनका कमेंट शामिल करते रहेंगे। सबसे पहले जो आज की अहम खबर है वो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए इजलास हुआ जो कि अब खत्म हो चुका है और चारों वुज़रा ने उसमें शिरकत की है। दूसरी जानिब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी इस वक्त जारी है। अब से कुछ ही देर बाद वो भी खत्म होगा। देखते हैं कि वहां से क्या अपडेट्स आती हैं। बहरहाल नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास हुआ उसके अपडेट्स लेते हैं। हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बशीर चौधरी, बताइएगा इजलास में कौन से अहम फैसले हुए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के मुतालिक? जी बिल्कुल, ये नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बड़ा इजलास था और ये लॉन्ग अवेटेड इजलास था। सानिया कोयटा के बाद ये फैसला किया गया था कि चारों वज़राए आला को बुलाकर और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाकर ये एक्शन प्लान पर अब तक का जो अमल दरामद है उसका जायज़ा लिया जाएगा। और चूँकि बारहा अस्करी क़यादत से ये की जानिब से ये बात कही जाती रही है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा या सुस्त रवि का शिकार है, तो उसको उन जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए, उनका जायज़ा लिया जाए। और इसी हवाले से एक नेशनल एक्शन प्लान टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ की सरबराही में, जिन्होंने सिफारिशात भी तैयार की, तरीक़ाकार भी तय किया कि किस तरह से सूबे नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर सकते हैं। और आज जब इजलास हुआ तो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ ने एक तो ब्रीफिंग दी कि सूबों का जो किरदार है वो उन्हें किस तरह से अदा करना है, तो दूसरी जानिब जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स के हवाले से वज़ीर आज़म के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी कि क्या क्या बिल तजावीज़ किए हैं हुकूमत ने कि जो इस वक्त दहशत गर्दी के मुख्तलिफ अदालतों में केसेस हैं उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। और इस दौरान फैसले जो हुए हैं वो बड़े अहम फैसले। सबसे बड़ा फैसला तो ये हुआ है कि एक मखसूस मुद्दत के अंदर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। सूबों को अहदाफ दे दिए गए हैं और सूबों को टाइमलाइन भी दे दी गई है कि इसके अंदर अंदर आपने ये काम करना है। और दूसरी जानिब ये फैसला अस्करी क़यादत के दबाव पर और उनके इसरार पर किया गया है। और यही इसी तरह दूसरा फैसला ये हुआ है कि तमाम सूबे हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो भेजा करेंगे कि उन्होंने जो 20 नुकात हैं उनमें से किस पर कितना अमल किया है। और वो 20 नुकात जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ के पास पहुंचेंगे तो वो उनका तकाबली जायज़ा लेंगे। उसी तकाबली जायज़े की बुनियाद पर सूबों की कारकर्दगी का जो है वो अखज़ किया जाएगा और फिर वो रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। ओवरऑल अगरचे इत्मीनान का इजहार किया गया लेकिन फिर भी सूबों की कारकर्दगी बिलखसूस सूबा पंजाब की कारकर्दगी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और सूबा पंजाब से ये मुतालबा किया गया है कि वो कलअदम तंजीमों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करे। और इसी इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि पंजाब में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बिलखसूस जनूबी पंजाब में कार्रवाई जो है वो तेज़ की जाएगी और यकीनी बनाया जाएगा कि मुल्क के अंदर से जो दहशत गर्द अनासर हैं, जो उनको फंडिंग मिलती है, जो उनको सपोर्ट मिलती है, जो हिमायत मिलती है, और फिर अदालतों के अंदर जाकर अदम सबूत की बुनियाद पर दहशत गर्द जो है वो बरी हो जाते हैं, उनको अदालतें छोड़ देती हैं। तो इन तमाम इकदामात का आज जायजा लिया गया है और एक टाइम फ्रेम के अंदर इन पर अमल दरामद के हवाले से तय किया गया है। टाइम फ्रेम दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी, आपने हमें अपडेट किया। अंजुम रशीद साहब, जिस तरह से बशीर चौधरी हमें रहते कि पहली बात तो ये आज बहुत इंपॉर्टेंट के टाइम फ्रेम अब दे दिया गया है और दूसरी बात ही कि हफ्तावार रिपोर्ट भी नासिर जंजुआ साहब को पेश करनी होगी सूबों की कारकर्दगी का। अब मॉनिटरिंग एक सिस्टम मैं देख रही हूँ कि आज के इजलास में शायद मॉनिटरिंग सिस्टम तो पहले भी था। असल में जो नेशनल एक्शन प्लान है इसका ताल्लुक ज़रब अज़्ब से है।
ضرب عضب کی کامیابی جو ہے اس کے ثمرات ملتے ہی اس وقت ہیں، اسی وقت ملیں گے جب نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہوگا. اگر نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ضرب عضب کا حصہ ہے، اگر نیشنل ایکشن پلان پہ کام نہیں ہوگا اور ضرب عضب کتنی بھی کامیاب ہو جائے تو دہشت گردی کا مکمل خاتمہ پاسبل نہیں ہے. اچھا، یہ جو ابھی کل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بھی نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کیا گیا اور اس پہ عمل درآمد کا ذکر کیا گیا اور اس کہا گیا کہ حالانکہ کل کی جو کانفرنس تھی آل پارٹیز کانفرنس، اس کے ایجنڈے میں نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت نہیں تھی. اور ظاہر ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت پہ جو ہے وہ جو پارٹی اس میں کانفرنس میں شریک پارٹیاں تھیں انہوں نے زور نہیں دیا. یہ زور ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ افواج پاکستان کی طرف سے تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کو امپورٹنس دی جائے، اور خاص طور پہ پنجاب پہ دباؤ ہے کہ پنجاب میں جو کالعدم تنظیمیں تھیں وہ اپنے نام بدل کے جو ہیں اور وہ دوسرے ناموں سے کام کر رہی ہیں، اور دہشت گرد جو ہے وہ پنجاب میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے کوئی مناسب ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس لیے پنجاب پہ خاصا دباؤ آئے گا، اور خاصا دباؤ آیا ہے کہ وہ پنجاب میں ایک آپریشن کیا جائے جس میں دہشت گرد تنظیموں کو صاف کیا جائے. اس میں ظاہر ہے کہ فوج پارٹیسپیٹ کرے گی اور ایک بڑا رول فوج کا ہوگا اور پولیس بھی اس میں ساتھ شامل ہوگی. لیکن پنجاب صاحب بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی باتیں تو کی جاتی رہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویو ایسا آتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا شور مچتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پلان پر عمل درآمد ہوتا ہوا اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا. اب جس طرح سے آج بات کی گئی کہ ہفتہ وار رپورٹ جو ہے وفاق کو بھجوائی جائے گی، عدالتوں میں دہشت گردوں کے کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ جلد از جلد ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ جوڈیشل ریفارمز کی جو بات کی گئی ہے، دہشت گردوں کے خلاف جو فیصلے ہیں وہ جلد از جلد اگر کر دیے جائیں تو دہشت گردی کی روک تھام میں یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوگا؟ ہاں، جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، لیکن اور اس میں جو ہے جو دہشت گردوں کے خلاف عدالتی نظام ہے اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مناسب ٹائم میں جو ہے وہ دہشت گردوں کو سزا مل سکے اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے. لیکن ساتھ میں جو ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ مدرسوں کی رجسٹریشن ہے. پنجاب میں خاص طور پہ سندھ میں کسی حد تک مدرسوں کی رجسٹریشن کافی کامیابی سے چل رہی ہے، پنجاب میں رجسٹریشن کا مسئلہ ہے. اور پنجاب میں مدرسوں کی رجسٹریشن ہے اور مدرسوں کے اندر جو پڑھایا جانے والا نصاب ہے بالکل اس کی جو ہے وہ تصحیح ہے، کیونکہ اس میں فرقہ واریت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ مدرسے جو قائم ہیں پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ان کی بنیاد ہی فرقہ واریت ہے. یعنی کہ دیوبندی فرقے کا مدرسہ الگ ہے، مدرسوں کی چین الگ ہے، بریلوی مدرسوں کی چین الگ ہے، شیعہ مدرسوں کی چین الگ ہے، اہل حدیث مدرسے جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں. اس طرح سے یہ سارے مدرسے جو ہیں یہ فرقوں کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. اچھا صاحب میری تصحیح کیجیے گا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو چودھری نثار صاحب قریباً 1.5-2 سال سے اس بات کو کرتے آئے ہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے مدرسوں کے، ان کی رجسٹریشن کا معاملہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جب وہ یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، وہ یہ بات کہتے رہے ہیں، تو ابھی تک رجسٹریشن کا عمل مکمل کیوں نہیں ہوا؟ کہ 2 سال کا 1.5 سال کا ٹائم کم ہے رجسٹریشن کے لیے؟ ایک تو اس کے رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، دوسرا نصاب میں جو فرقہ واریت ہے اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو نفرت کا جو بیانیہ ہے اس کو نصاب سے نکالنے کی ضرورت ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ رجسٹریشن پہ مدرسے جو ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں، کیونکہ رجسٹر میں بہت سی ایسی تفصیلات مانگ رہے ہیں، اور رجسٹریشن کے بعد جو گورنمنٹ کا کنٹرول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا مدرسوں پر، اس لیے مدرسے اس پہ رزسٹ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں. اچھا، مدرسے جو ہیں وہ اصل میں مدرسوں کی جو علماء حضرات ہیں اور ان سے جو منسلک لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف کی کانسٹیچوئنسی بھی ہے. تو میاں نواز شریف اپنی کانسٹیچوئنسی کو بہت زیادہ ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے. اور پھر صرف مدرسوں کی بات نہیں ہے، عام سکولوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو میٹرک تک اور اس کے بعد بھی، اس میں بنیادی مسئلہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہیٹ مٹیریل ہے، دوسرے لوگوں سے نفرت، اور پھر یہ ہے کہ انتہا پسندی، اور ایک ایسی کوشش کہ جس میں بچے ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں اور انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ جب تک نفرت انگیز جو باتیں ہیں جو ہمارے نصاب کا حصہ ہوتی ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف بھی جو ہے وہ مائل کرتی ہیں لوگوں کو، تو دہشت گردی کا خاتمہ تبھی ممکن ہے جب اپنے نصاب کو ہم دیکھیں، مدرسوں میں ریفارمز کریں، ان کی رجسٹریشن کریں. ساتھ ساتھ پلان کی بھی ہم نے بات کی جس میں خاص طور پر جو آج ایجنڈا اہم ترین بات وہ یہ تھی کہ ایک تو ٹائم فریم دے دیا گیا ہے، ہفتہ وار رپورٹ پیش کی جائے گی، اور پنجاب میں کل عدم تنظیمیں جو کہ
नाम बदल कर काम कर रही हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया और उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है आज के इजलास में। ये तो हमने डिस्कस किया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फाटा के मसाइल पर भी बात करेंगे और इन इशूज पर भी बात होगी। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। खबर के साथ में आपको फिर एक बार कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हमने बात की थी नेशनल एक्शन प्लान की, अब बात करेंगे कल होने वाले इजलास की और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि भारत अपने जंगी जुनून और अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा है और इसका खमियाजा भारत में खुद उसे भुगतना पड़ रहा है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं जिसमें नई दिल्ली और मुंबई भी शामिल है, जबकि ओमपुरी और अरविंद केजरीवाल जो कि उनके रहनुमा हैं उनके घरों के बाहर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और कई जो स्टार्स हैं वो इस बात का दावा भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी स्टार्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो जंगी जुनून है उसको आर्ट से अलग रखा जाए। जबकि शाहिद आफरीदी की जानिब से एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि हम जो खिलाड़ी हैं, जो सितारे हैं, वो हम चाहते हैं लेकिन अगर जंग हुई तो पठान सबसे आगे होंगे, हम सब मिलकर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। ये सारी बातें जिस सिनेरियो में हम कर रहे हैं उसमें हमें मोदी सरकार तनहा दिखाई दे रही है क्योंकि उन्हें अंदरूनी इख्तिलाफात का भी सामना करना पड़ रहा है। अंजुम साहब, यही बात कल एलामी में भी डिसाइड हो गई कि तमाम लोग पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों चाहे वो पूरी कौम हो। नहीं, कल का एलामिया जो था उसके अंदर कुछ चीजें जो है वो गौर करने वाली हैं जी। एक तो एलामिया बिल्कुल क्लियर कट जवाब था कि भारत की जो जंगी जुनून है उसको जवाब था कि सारी कौम जो है मुत्तहद है और भारत जो है वो इस तरह की कोई कोशिश ना करे और भारत ने अगर हमला किया तो ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा और पूरी कौम जो है वो भारत के मुकाबले में यूनाइटेड। और दूसरा मैसेज था कश्मीर के बारे में कि कश्मीर जो है वो के साथ पूरी यकजहती है और ये बुनियादी तौर पे दो बेसिक मकासद थे। अच्छा, लेकिन साथ में उन्होंने कल जो भारत ने एलामिया में जो है वो अटूट अंग जो भारत ने अपने कश्मीर को कहा उसका भी एक जवाब दिया। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक जो है इसका जवाब देना ज़रूरी था कि हम कश्मीर को अटूट अंग नहीं समझते और ना ही अटूट अंग है क्योंकि कश्मीर जो है वो जब तक़सीम हिंद हुई तो कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा डिक्लेयर नहीं हुआ था। कश्मीर पे जो है वो महाराजा कश्मीर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भारत ने जो है कब्ज़ा किया था, इसलिए हमने और फिर बाद में भारत जो है वो इसी इशू पे जो है वो यूनाइटेड नेशन में गया कि इस तनाज़े को हल किया जाए। जब गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान जो है वो ख़ुद इसको मुतनाज़े करार दे के अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंची तो कश्मीर अटूट अंग के मुँह से वो बोल रहे हैं। फिर दूसरा कल के उसमें एलामिया में जो मियाँ नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में अपनी तकरीर में नहीं कहा था सही, लेकिन कल जो है एक मुश्तरका कौमी मौक़िफ़ अपनाया गया कि भारत जो है बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है और बलूचिस्तान से उसको दहशतगर्दी जो है वो बाज रखने को कहा गया। और कब पहली बार जो है वो कलभूषण का जो है जो एक भारतीय नेवी के ऑफिसर हैं और वो बलूचिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी करवा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के बारे में और उन्होंने जो बताया उसके बारे में जो है एक बाकायदा एहतजाज लॉन्च किया गया और पूरी दुनिया को भी मैसेज दिया गया कि भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो है वो मुदाखलत कर रहा था। और पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अमेरिका के भी हवाले किए हैं। दूसरी बात यह कि मज़ाकरात जो है अब कहा गया कि मज़ाकरात से जो भारत फिर रहा है और भारत ने जो सार्क कॉन्फ्रेंस जो अगले महीने इस्लामाबाद में होनी थी उसको मुलतवी किया, इस पर जो अफसोस का इजहार किया। अच्छा, इसका मतलब यह है कि भारत की पूरी कॉन्फ्रेंस ने, पाकिस्तान की कुल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने जो है वो भारत के साथ मज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। ये जंग की बजाय ये अमन की ख्वाहिश है और भारत को इसे किसी कोई गलत फहमी में नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है कुल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने अमन की बात की है, मज़ाकरात की बात की है। और हालांकि जो सार्क की कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई है ये तो भारत ने जो डायलॉग से इनकार है, बातचीत से इनकार है और पुरअमन निगोसिएशन से जो इनकार है उसका इजहार है कि भारत ने उसका बाइकआउट किया। दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी कौम की नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक डिप्लोमेटिक नाकामी भी थी कि उसमें जो है अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया, बांग्लादेश भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया और भूटान भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया और इवन श्रीलंका ने भी जो है वो इनकार कर दिया। ये एक हमारी डिफ़ीट थी। इस डिफ़ीट
کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ایک بھارت کے لیے اور دنیا کے لیے میسج تھا، تو یہ ایک امن کا میسج بھی تھا کل. تو یعنی بھارت تو اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. پاکستانی ڈپلومیسی کیا سو رہی ہے کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہم کہ ہم کب جاگیں گے اور ہم اپنی بات کب منوا سکیں گے؟ اچھا، اور ہم نے جو اپنا نیشنل سٹینڈ لیا ہے کل کے اعلامیے میں، وہ ہمارا جو قومی متفقہ قومی سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ انڈس واٹر ٹریٹی میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. اور انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے وہ ایگریشن قرار دیا، جنگ قرار دیا گیا. پوری قوم نے متفقہ طور پہ ہو کر کہا ہے کہ اگر بھارت نے پانی پاکستان کا جو ہے وہ متاثر کرنے کی کوشش کی، بند کرنے کی کوشش کی یا انڈس واٹر ٹریٹی کو چھیڑا تو اس کا مطلب جنگ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر بھارت جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں تبدیلیاں کرتا ہے اور ہمیں پاکستان کو جو پانی ہے اس میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو وہ جنگ تصور ہوگا. تو جنگ کا جواب جو ہے وہ جنگ سے دیا جائے گا. اور صرف بھارت کو ایک متنبع کیا گیا ہے کہ اس طرف یہ ہمارا بہت سینسٹیو اور ایشو ہے. اچھا، حالانکہ اس واقعے سے پہلے، ہندوستان سے پہلے پاکستان کے وزیر دفاع جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے خاتمے کی بات کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمیں اس سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن اب اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی توڑ دینا چاہیے، اس سے پاکستان کے جو ہے بہت سے دریا جو ہے وہ ہندوستان نے ضبط کر لیے ہیں، پاکستان کا بہت سا پانی جو ہے پورا پانی نہیں ملتا اور یہ ٹریٹی جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہے. یہ ہمارا پہلے کچھ حلقوں کا موقف تھا، لیکن باقی جو ہمارے ایکسپرٹ تھے اور جو ہمارے لرنڈ لوگ تھے اور بہت سی سیاسی جماعتیں وہ متفق تھیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ دنیا کا ایک بہت شاندار معاہدہ ہے اور اس معاہدے کو ختم نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات یہ کہ یہ معاہدہ ختم نہیں ہونا چاہیے انجم صاحب، لیکن بھارت اپنی طریقے سے ہمیں آئسولیٹ کرنے کے لیے، ہمیں بدنام کرنے کے لیے، ہمیں دہشت گرد اسٹیٹ قرار دینے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہا ہے، لیکن خود ناکام بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مودی سرکار کی اگر بات کی جائے تو ان کے اپنے اندر، حکومت کے اندر ڈفرینسز پائے جا رہے ہیں اور بھارت میں لوگ خود مودی کو جو ہے وہ باتیں سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے شواہد پیش کریں، آپ یہ کس طرح سے معاہدہ بھی توڑ سکتے. یہ ساری باتیں بھارت کے اندر ہو رہی ہیں. لیکن ایسا جو کل کا اعلامیہ ہے وہ ہمارا ایک نیشنل سٹینڈ ہے. اچھا، نیشنل سٹینڈ میں جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی اور مذاکرات، یہ ان کو بہت ایمفیسس کیا گیا ہے. اور بھارت کی جو بلوچستان میں مداخلت ہے، پھر جو ہے یو این او کی قرارداد پہ پھر ایک نیشنل موقف ہے. اچھا، حالانکہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جو یو این او کے 5 مستقل ممبران ہیں وہ یو این او کی قرارداد جو کشمیر کے بارے میں اس پر عمل درآمد کرے. اچھا، لیکن دوسری طرف پاکستان کا جو اپنا موقف ہے پاکستان کا، وہ یو این او کی قرارداد سے تھوڑا سا ہٹ چکا ہوا ہے. اب ہم مطالبہ کرتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، یا ہم تیسری بات بھی کرتے ہیں کہ کشمیری اگر خود مختاری چاہتے ہیں تو ہمیں وہ بھی قبول ہے. لیکن یہ خود مختاری جو ہے یہ یو این او کی قرارداد کا حصہ نہیں ہے. یو این او کی قرارداد بہت واضح اور دو ٹوک ہے کہ یا وہ کشمیری پاکستان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں یا وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. یہ ہماری ایک نیشنل یونٹی میں ہم نے یو این او کا مطالبہ تو کیا ہے، لیکن یہ مطالبہ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی کارگر ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ 5 جو قوتیں ہیں چائنا سمیت، یہ ساری کی ساری جو ہے نا، اس میں کوئی بھی کنونس نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس پہ عمل درآمد کرے. اور باقی جو ممبران اس میں بھی ہمارے پاس کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو قرار دیں. پھر کل کے اعلامیے میں ایک بات مشترکہ اعلامیے پہ ہم نے بات کی ہے. یہاں پر بریک لینا انجم صاحب، بریک لیتے ہیں، پھر آئیں گے فاٹا مسائل کی بات ہوگی. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. اب بات کریں گے فاٹا مسائل کی کہ آخر یہ مسائل حل کب ہوں گے اور کیا فاٹا کے مسئلے اسے خیبر پختونخوا میں ضم کرنے سے حل ہو جائیں گے. انجم رشید صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ فاٹا کا مسئلہ ریفرنڈم کے ذریعے حل کیا جائے، تو کیا یہی حل ہے؟ دیکھیں، فاٹا جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر دہشت گردی جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر کیا، اور آپریشن بھی جو ہے وہ فاٹا کے علاقے میں ہو رہا ہے. اور فاٹا کے نوجوان جو ہیں وہ دہشت گردی میں اتنی بری طرح پھنس چکے ہیں اور دہشت گردی کی چنگل میں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فاٹا کو پاکستان نے ہمیشہ نظر انداز کیا اور فاٹا کے ساتھ جو ہے وہ مطلب سوتیلی ماں والا سلوک اپنایا گیا. فاٹا کے ساتھ وہ رویہ اپنایا گیا کہ فاٹا کو اگنور ہی کر دیا گیا. فاٹا کو جو ہے وہ آزاد علاقہ اور قبائلی علاقہ ڈکلیئر کر کے جو ہے وہاں پر نہ تو کوئی قانون ہے، وہاں پہ جو قانون ہے وہ پاکستان کا قانون وہاں پہ لاگو نہیں ہوتا. وہاں پہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ جرم کرے
تو اس کی سزا پورے قبیلے کو ملتی ہے. بھئی یہ دنیا میں جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے کہ جرم جو ہے کوئی اور کرے اور سزا مجھے دے دیں کہ میں بھی اسی قبیلے کا ممبر ہوں. اچھا پھر یہ ہے کہ فاٹا میں جو ہے لوگوں کو بنیادی حقوق ہی حاصل نہیں ہے. وہاں نہ آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، نہ وہاں پہ آپ ہائی کورٹ کا رابطہ ہے، وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں اب تک ہوئی، نہ وہاں پہ فیکٹریاں ہیں، نہ وہاں پہ روزگار ہے. وہاں اس طرف توجہ نہیں دی گئی. جن محرومیوں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس سے تو پھر یہ بھی لگتا ہے کہ جو نوجوان وہاں پر دہشت گردی میں ملوث ہو رہے ہیں یا ایسے ٹروپس میں شامل ہو رہے ہیں، ان سب کی وجہ یہ مسائل ہیں کہ انہیں بنیادی حقوق نہیں مل رہے، جابز نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، بیسک کمیونیکیشن نہیں ہے، وہاں پر جو ہے سڑکیں نہیں ہیں، وہاں پہ سیوریج نہیں ہے، وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے. مطلب وہ اس کو آپ نے اس ملک کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہے، اور وہ علاقہ مکمل طور پہ جو ہے وہ تمام ماڈرن سہولتوں سے محروم ہے اور بہت پیچھے پسماندہ ہے، اور بہت ہی پسماندگی کی حالت وہاں پہ بہت زیادہ خراب ہے، اور خاص طور پہ نوجوان اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور پھر عورتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں. آج بھی وہاں پر جو ہے وہ عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بلور کے نام پہ اور رسمانہ کے نام پہ جو ہے وہ عورتوں کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. پھر وہاں پہ سوارا ہے، اور پھر اور اس طرح کی رسمیں ہیں کہ آپ مرڈر کرتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ بدلے. عورتوں کو ایک انسان نہیں بلکہ ایک جانور سمجھا جاتا ہے، اور نوجوان بھی وہاں پہ برباد ہیں. عورتوں کے ساتھ بھی اتنا ناروا سلوک ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے یہ جو سارے مسائل ہیں اسے خیبر پختونخوا میں اگر ضم کر دیا جائے گا تو کیا ان میں اضافہ ہوگا، یا یہ سارے مسائل یک طرفہ طور پر اور ایک دم سے حل ہو جائیں گے اور ساری چیزیں جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گی؟ دیکھیں، اگر آپ نے فاٹا سے دہشت گردی کو نکالنا ہے، نوجوانوں کو دہشت گردی کے چنگل سے نکالنا ہے، تو نوجوانوں کو وہاں پر ایک مختلف حالات دینا پڑیں گے. نوجوانوں کو آپ کو وہاں پہ روزگار دینا پڑے گی، نوجوانوں کو وہاں تعلیم دینا پڑے گی، وہاں پہ صحت کے بنیادی سہولتیں دینے پڑیں گی، انہیں پاکستان کا حصہ بنانا پڑے گا. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہ جو ہیں وہ سرتاج عزیز صاحب تھے، اور اس میں جو ہے وہ یہ عبدالقادر بلوچ بھی تھے جو فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر ہیں، اور اس میں وزیر قانون بھی تھے زاہد حامد صاحب. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں کا جائزہ لیا اور اسی بات کو محسوس کیا کہ فاٹا جو ہے وہ دہشت گردی میں اس لیے پھنس گیا ہے کہ وہاں کا نوجوان جو ہے اس کو وہ بہت محروم ہے پوری سہولتوں سے، اور وہ پورے پاکستان سے کٹا ہوا ہے. اور ہم نے اس فاٹا کے علاقے کو پاکستان سے جیسے باہر دھکیلا ہوا ہے، تو اس کو پاکستان میں شامل کرنا ہے. تو پاکستان میں شامل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہاں پر جو قانون ہے کہ وہ ایف سی آر جو ہے اس کی بجائے پاکستان کا ریگولر قانون وہاں پہ دیا جائے، اور وہاں پر رواج جو اور جو رواج کے نام پہ جو قانون ہے، جو وہاں کی رسم و رواج ہے اس کے مطابق قانون جو ہے اس کو بھی وہاں پہ لاگو کیا جائے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ رواج کو بھی وہاں سے نکالا جائے، اور جو یہ عورتوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ رواج کے نام پہ ہوتی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں انجم صاحب کے رواج جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے، اور جو قوانین کی آپ نے بات کی جو پاکستان کا قانون وہاں پر لاگو نہیں ہوتا، تو کیسے اسے ریگولیٹ کرایا جائے؟ کیا صرف یہی حل ہوگا کہ اسے ضم کر دیا جائے، یا پھر وہاں پہ فورسز کو اس طرح سے انوالو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، وہاں پر ایک تو یہ کہ وہاں پر فورسز کو جو ہے وہ واپس بلانا ہوگا، کیونکہ فورسز ہیں وہاں پہ پولیس جو ہے اور لیویز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. پولیس بنانی پڑے گی، تھانے بنانے پڑیں گے، اور وہاں پہ کچہریاں بنانی پڑیں گی، عدالتیں بنانی پڑیں گی، اور وہاں پہ اسکول بنانے پڑیں گے، وہاں پہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہاسپٹل بنانے پڑیں گے، اور وہاں پہ عورتوں کی اور بچوں کی حالت بہتر کرنی پڑے گی. پرانے قوانین کی جگہ پاکستان کے عام قوانین کو وہاں پہ لاگو ہونا چاہیے، اور اس کو خیبر پختونخوا میں اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ اس کو خیبر پختونخوا میں شامل کر لیا جائے، اسے صوبے کا حصہ بنا جائے. وہ صوبے کا حصہ ہے ویسے بھی. خیبر پختونخوا میں جو فاٹا کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے خیبر پختونخوا کے بڑے شہروں میں آتے جاتے ہیں، ان کا لین دین ہے، ان کی بزنس ہے، وہاں مرنا جینا ان کا، تو وہ اور ان کی زبان وہی ہے، وہی کلچر ہے، وہی لوگ ہیں، وہ حصہ ہے خیبر پختونخوا کا، اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا جائے. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اچھا، لیکن سرتاج انجم رشید صاحب بات کرتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما شاہد سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. شاہد سید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاٹا کا مسئلہ کیا خیبر پختونخوا میں شامل کرنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اس کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری آنا چاہیے. فاٹا میں بڑا خون بہایا گیا. فاٹا کے اندر جو پچھلے 70 سال سے جو منشیات بک رہے ہیں، ہیروئن بک رہے ہیں، بندوق اسلحہ بک رہے ہیں، یہ نہ جنت کا راستہ ہے اور نہ یہ کامیابی کے راستے. وہاں ایجوکیشن چاہیے، وہاں ہیلتھ چاہیے، وہاں روزگار چاہیے. بس اس وجہ سے اس ملک میں ڈسکریمنیشن اتنا ہو رہا ہے.
यहाँ भी जो CPI का रहा है वो भी पंजाब की तरफ घूम रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो हक है फाटा वालों को, उनको उसमें से कुछ नहीं मिल रहा। लिहाजा इसी कुछ चीज है कि डिस्क्रिमिनेशन मुल्क में बहुत हो गया। फाटा वाला को भी रोजगार चाहिए, उनको सेहत चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, ताकि वो लोग भी इंतहा पसंदी से निकल आ जाए। और ये शाहिद सैयद साहब, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उससे पूछा जाए वो जवाब दे दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके मर्जी, लोगों को आवाम की मर्जी के मुताबिक, ये भी नहीं जबरदस्ती किया जाए। रेफरेंडम को बिलीव कर रहे हैं बेसिकली। मौलाना साहब कहते हैं कि रेफरेंडम कराने आया, अगर वो दम होना चाहते हैं तो ठीक है, रेफरेंडम में बात सामने आ जाएगी। शाहिद सैयद साहब, मैं आपका सवाल नहीं समझा। नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाने से अफगानिस्तान का कोई मसला बन सकता है? अफगानिस्तान हमसे नाराज हो सकता है, कोई लड़ाई भी आ सकता है? यार हमें अफगानिस्तान को नहीं देखना। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी जरूर है, हमारा भाई जरूर है, लेकिन मुसलमान भाई है। वो अपना मुल्क है, मैं अपना मुल्क हूँ, मैं अपने मुल्क को देखूंगा। मेरे मफाद में ये है कि फाटा के एजुकेशन दे, रोजगार दे, वहां से ये जो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी है, ये जो असला है, माफिया है, मंशियात है, खत्म होना चाहिए। उनको भी एक अच्छे पाकिस्तानी, इस तरह बाकी बच्चों का हक है, वैसा वो हक उनके बच्चों को देना चाहिए। और हम ही समझते हैं कि उनके फाटा के कबाइल के मर्जी के मुताबिक हल होना चाहिए, ना कि वहाँ के MMA सेनेटर की मर्जी हो या उनके वडेरों का ना हो। आवाम से पूछे कि आवाम क्या चाहता है। अच्छा, आप समझते हैं शाहिद सैयद साहब के फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट फाटा में बढ़ाई जाए और वहां पर भी इस तरह का एक ऑपरेशन हो ताकि पाकिस्तानी कवानीन जो है वो लागू हो सके और रेगुलेट किया जा सके, जिस तरह बाकी इलाकों में हम देखते हैं कि इंतजाम चलता है? बिल्कुल, देखो भाषण वहाँ के ये जो हालात है, जलवायु जो चल रहा है, या जो वहाँ के उस सिस्टम पैकेज है, ये तो आपको मानना पड़ेगा पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों के नतीजे में ये काम हुआ है। लेकिन ये उनमें फाटा वालों का क्या कसूर है? पॉलिसी तो पाकिस्तान की गलत थी, क्योंकि उस वक्त चिकन ताकि में आबाद हो गए। हमने लिहाजा अब उन बातों को भूल जाए, वो लंबी स्टोरी है। शांत ये कि कल क्या हुआ उसको भूल जाओ, आज भी चिंता में आज क्या करना है। आज हमें वहाँ से अमन चाहिए, रोजगार चाहिए, खुशहाली चाहिए। ठीक है, अमन चाहिए, रोजगार चाहिए और खुशहाली चाहिए। बहुत शुक्रिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बात की, अंजुम रशीद साहब ने भी यही बात की और शाहिद सैयद साहब ने भी यही बात की कि जो मसाइल का हल है पहले वो जरूरी है। हेल्थ का उस तरह से इंतजाम नहीं है, तालीम नहीं है, शऊर की कमी है बहुत ज्यादा। तो अगर हम इन चीजों को रेगुलेट करेंगे, नौजवान नस्ल को परवान चढ़ाएंगे, तो ये मसाइल काफी हद तक कम हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो MQM पाकिस्तान और MQM लंदन की बात करेंगे, उनके दरमियान जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब कल फारूक सत्तार ने वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की, तो जब मुसाफहा किया तो वहां पर काफी सारी गुफ्तगू भी कर डाली। क्या हुआ उस गुफ्तगू में, बात करेंगे इस पर आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के दरमियान जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। नदीम नुसरत कहते हैं कि अभी तक वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ PSP के रहनुमा रजा हारून साहब मौजूद हैं। अंजुम रशीद साहब का भी कमेंट लेंगे। रजा हारून साहब, अभी तक जो क्लियर लाइंस हैं वो डिफाइन नहीं हो पा रही हैं। वो ये कहते हैं कि फारूक सत्तार से हमारा कोई राब्ता नहीं है, अभी तक मैं ही सीनियर डिप्टी कन्वीनर हूं, जबकि मुस्तफा कमाल साहब बड़े अरसे से ये बात कहते आए हैं कि अभी तक जो कड़ियां हैं वो मिली हुई हैं। अभी भी आप यही कहेंगे रजा हारून साहब के कड़ियां अलग नहीं हुई? नहीं, मेरे ख्याल में तो अभी पहली तलाक हो गई है और रजू का जो है वो हक हासिल है दोनों को, दोनों एक दूसरे से रजू कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ये है इशू कि ये इनका आपस का इंटरनल मसला है और जो कुछ भी इन्होंने किया वो मेन इशू से पूरी कौम को डाइवर्ट करने की कोशिश थी। जो भी हमारी इंतजामिया को, वदलिया को जो एक्शन लेना था उससे उनको इस इशू को क्लेवरली डाइवर्ट करना था, डाइल्यूट करना था। मेरे ख्याल में उसमें ये कामयाब हुए। हमें यही इस बहस में उलझा रखा है कि जी उनका कन्वीनर कौन है, डिप्टी कन्वीनर कौन है। भाई इससे फर्क क्या पड़ता है? और मैंने और आपने क्या करना है? तो उनकी पार्टी के इंटरनल मैटर है। बैठे हैं, अपना जनरल का इजलास बुलाएं, तमाम मेंबरान को जमा करें, ये कमरे में बंद करके 3 आदमी फैसला करते हैं, 12 के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। वहां लंदन में कमरे में चंद लोग बंद हैं, वो वहां से एक प्रेस ही जाते हैं। भाई आप अपने मेंबरान को बुलाएं, जनरल वर्क का इजलास बुलाएं, दुनिया के सामने वो फैसले करें, दुनिया देख ले क्या हो रहा है। जिसको मेंबरान बना दें वो उनका लीडर है। दैट्स स्टिल देयर इंटरनल इशू है।
تو ہمیں تو اپنے اچھا رضا ہارون صاحب، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی فاروق ستار صاحب کی کل جب پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس ہوا، اور مصافحہ کرتے وقت فاروق ستار صاحب نے کچھ گلے شکوے بھی کر ڈالے وزیر اعظم سے، جس پر وزیر اعظم نے ایم کیو ایم پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا اور فاروق اسحاق ڈار کی طرف ان کو اشارہ کیا اور کہا کہ ان کے جو مسائل انہیں حل بھی کیا جائے اور ان پر جو ہے وہ اعتماد بھی کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ڈفرینسز ہیں وہ دور ہوں گے اور ایم کیو ایم کو ایک بار پھر اب موقع ملنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک لمحہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو جو کہ سیاسی مینڈیٹ رکھنے کا دعویٰ بھی کرے اور ہے بھی صحیح، وہ ایک وزیر اعظم کی ایکنالجمنٹ کی محتاج ہوئی کل. مطلب اس کو یہ ہونا پڑا کہ ایک دوسری سیاسی جماعت کا سربراہ سر پر ہاتھ رکھ کے بولے کہ جی آپ میری سرپرستی میں باقاعدہ ایم کیو ایم نون بن جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو چاہیے تھا اعتماد کا ووٹ لیتے اپنے ممبران سے. اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پھر بھی میں کہوں گا جنرل وقت اجلاس کریں، دنیا کو دکھائیں کہ ایم کیو ایم کو یہ تمام ممبران کارکنان جو اس کی جنرل کونسل اس کی شورا کے اراکین ہیں وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے، فیصلہ ہو جائے گا. یہ اعتماد لینے اسلام آباد وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے تھے. نہایت افسوس کی بات ہے اور نہایت میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جینوئن سیاسی جماعت کے لیے اس سے زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھتاوے کا لمحہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجم رشید صاحب، جیسے کہ رضا ہارون صاحب نے بھی بات کی کہ اب ایم کیو ایم ووٹ آف کانفیڈنس ڈھونڈ رہی ہے اور ایک اسپیس ڈھونڈ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا بھی ایک موقع اور ملنا چاہیے اور ڈفرینسز جو ہے وہ کیسے ختم دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ تو یہ رضا ہارون صاحب والا پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی ہے. یہ پاک سرزمین پارٹی بھی ایکچولی ایم کیو ایم ہی ہے، ایم کیو ایم ہی کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک علیحدگی اختیار کی تھی. لیکن پی ایس پی جو ہے انہوں نے واضح طور پر الطاف حسین سے اور ان کی تمام پالیسیز سے بہت شروع میں جو ہے وہ ایک ڈسٹنس پیدا کر کے وہ الگ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ فاروق ستار صاحب جو ہیں، جب الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تو فاروق ستار صاحب نے جو ہے وہ پاکستان مرد آباد کا جو نعرہ تھا اس سے اپنے آپ کو الگ کیا اور ایک ڈسٹنس رکھا، لیکن الطاف حسین سے پوری دوری اختیار نہیں کی. اچھا، لیکن اس میں ہوا یہ کہ جو جب انہوں نے پاکستان مرد آباد کے بعد جب علیحدگی اختیار کی تو جو عوام کی جو بڑی اکثریت تھی انہوں نے فاروق ستار کو ایکسیپٹ کر لیا اور فاروق ستار نے جو ہے وہ آخر میں اپنے آپ کو مکمل طور پر الطاف حسین سے اور لندن سے اور الطاف حسین کی پالیٹکس سے اور پاکستان مرد آباد سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. جب اور الطاف حسین کے خلاف وہ قرارداد لے آئے، الطاف حسین کے خلاف اپنے لیڈر کے خلاف وہ قومی اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں اور ایون بلدیاتی کراچی کی بلدیاتی کونسل میں بھی جو ہے وہ الطاف حسین کے خلاف قرارداد لے آئے اور قرارداد مذمت جو ہے الطاف حسین کی مذمت کی گئی جس میں انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا. لیکن صاحب یہ مورلی غلط نہیں ہوا کہ جس اسمبلی میں وہ بیٹھے ہیں وہ الطاف حسین کا مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہیں اور اسمبلی تک پہنچے ہیں، صحیح معاملہ ہے تو پھر اب مستعفی بھی ہوں، مورلی ایتھیکلی کیا ان کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے. لیکن دیکھیں نا کہ الطاف حسین کا جو ووٹ بینک تھا، اس سے پہلے جب الطاف حسین کے بارے الطاف حسین کبھی کہہ دیتے تھے کہ میں عہدہ چھوڑ رہا ہوں تو پورا شہر کراچی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی. اب کسی نے جب فاروق ستار نے اپنے آپ کو الگ کیا الطاف حسین سے تو کوئی ایک بھی شخص جو ہے، کوئی ایک گروہ، کوئی ایک جلسہ، کوئی جلوس ہوتا، کوئی لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے ان کے خلاف، لوگ کھڑے نہیں ہوئے. بہت معذرت کے ساتھ انجم رشید صاحب ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے اور آپ کے لیے کلام کے لیے معذرت. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سٹوریز اور نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے، انجم رشید صاحب اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.